أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الصلاة والسلام من أرسله للخلق بشيرا ونذيرا وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا. صلوات. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، صاحبان ذوق، عبد اور معبود کے عنوان پر آج ہماری 8ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کی مسلسل توجہات پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے. دونوں کا مقصد ایک نظر آ رہا ہے. پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ اور حسین حق کا کے بنا لا الہ حسن حسین. تو یہ مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے اور اتفاق بھی ایسا ہو گیا ہے کہ مولا کے چہلم کے ایام موجود ہیں. تو یعنی جو بھی پاکستانی ہے وہ حسینی ہے اور جو حسینی نہ کہلائے اسے پاکستانی کہلانے کا بھی حق نہیں. اور یہ پاکستان پاک سے شروع ہو کے اس نے بتایا کہ اس کا یزید پلید سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا یزید پلید سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ویسے بھی جو پہلی برسی تھی محمد علی جناح کی، جب اس میں 5 منٹ دیے گئے مرحوم سید اظہر حسن زیدی صاحب کو، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا کیونکہ برسی جو کروا رہی تھی وہ ان کی یعنی فاطمہ جناح ہمشیرہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہ جانے محمد علی جناح نے یہ نکتہ کہاں سے لیا کہ آزادی کی مشن میں بہن کا ساتھ ضروری ہے، کہ مر بھی جاؤں گا تو ذکر کروا کے رہے گی. پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے. تو مجھے تو ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ جب ہماری مشی جاری ہو اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ سننے میں آئے، بلکہ یہ تو ہی ہمارا نعرہ ہے. پاکستان زندہ باد بھی ہم کہتے ہیں، حسینیت زندہ باد بھی ہم کہتے ہیں. تم سے اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ یزیدیت مرد آباد کہہ دو. توجہ ایسا ہے بھائی، ایسا گھبرا تو نہیں گئے ہیں آپ. اور یہی اب یہ 2 نعرے مل کر آپ میرے ساتھ لگائیں اور موضوع کے ساتھ گفتگو آگے چلے. پاکستان زندہ باد. نہیں آواز آپ کی کم آئی. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. توجہ ایسا ہے، یزیدیت بھی مرد آباد اور دشمن پاکستان بھی مرد آباد. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے. درود ارشاد کریں محمد. کسی کانفرنس میں تقریر کے دوران محمد علی جناح سے کسی ہندو نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کیوں آزاد ہو رہے ہیں؟ برسوں سے ساتھ ہیں، ہماری تہذیب ایک ہے، تمدن ایک ہے، ثقافت ایک ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، تو الگ کیوں ہو جائے؟ پوری توجہ کرتا ہے. تو محمد علی جناح نے پانی کے گلاس کا ایک گھونٹ پی کے اور اسے کہا کہ یہ پانی پیو. اس نے کہا یہ پانی تو میں نہیں پی سکتا. کہا آپ اگر ایک گھونٹ پیتے تو یہ پانی میں نہ پیتا.
ادھر سے ایک ترکی غلام کو منگوایا جو مسلمان تھا، اسے کہا کہ یہ پانی پیو، اس نے پانی پیا اور اس کا جھوٹا محمد جناح نے پیا۔ کہ یہی فرق ہے، جب تیرا اور میرا ایک ساتھ کھانا پینا نہیں ہو سکتا تو رہنا کیسے ہوگا؟ توجہ ہے صاحبان۔ تو اب کیا ہوا؟ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے انسان کی نجاست ختم ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اور پاک اور نجس کو ساتھ میں رکھنا بھی شرک ہے۔ توجہ ہے صاحب، نہیں سمجھا آپ نے میری بات کو؟ پاک اور نجس کو ایک ساتھ رکھنا ایک جگہ میں بھی، یہ بھی نجس ہے۔ دیکھو صحیح، ساتھ ملانے سے پہلے کہ ساتھ ملا کے نہیں رہے ہو۔ کیا جنس ہے کہ حق اور باطل دونوں کو گھبرا تو نہیں گئے آپ کا ذہن کہیں تو اور تو نہیں چلا گیا؟ درود ارشاد کرے محمد پروردگار خوش ہو فرم رکھے۔ حفظ و میں نے اپنے جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ میں وہ دلیل دینے والا خطیب ہوں، اور جب تک دیکھتا ہوں نا تھوڑے سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پاک اور نجس کو جو میں نے کہا کہ ساتھ رکھنے کا، یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی ہم جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، کون پاک پیدا ہوا ہے؟ سارے نجس پیدا ہوئے ہیں۔ غسل ولادت دیا گیا کہ نہیں؟ غسل ولادت سے پہلے آذان میں اقامت دی گئی کیا؟ نہیں۔ جس جہاں پہ پیدا ہوئے وہ جہاں نجس ہوئی کہ نہیں؟ والدہ کو غسل کرنا پڑا کہ نہیں؟ ہمیں غسل ملا کہ نہیں؟ تو ہماری پہلے ولادت کہاں سے پاک ہوئی؟ اس معنی میں توجہ ہے صاحب۔ اور وہ جو آئے تو جب جیسے ہی ولادت ہوئی تو جناب ام ایمن نے نہلانے کی بات کی، کیا فرمایا پیغمبر نے؟ کیا تم انہیں پاک کرو گی جنہیں اللہ نے پاک خلق کیا؟ ان کی ولادت مصلی میں ہوتی ہے، ان کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے۔ پوری توجہ کا طالب، وہ آتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا کہ وہ آتے ہوئے سجدہ کرتے نہیں، یہ بات دہرانی پڑے گی، مجھے معاف فرمائیں گے، آتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے 11 اماموں کی ولادت صبح کو ہوئی، میرے ایک امام کی ولادت ظہر کو ہوئی، وہ میرے مولا حسن تھے، ان کی ولادت ظہر کو 15 رمضان کو ہوئی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ولادت بھی ہو چکی اور ماں کا روزہ بھی باقی ہے۔ ولادت بھی ہو چکی اور ماں کا روزہ بھی باقی ہے، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ جب یہ بات پہنچی اور عورتوں کے پاس اور عورتوں کے ذریعے، تو انہوں نے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کیا، کہا چل کر خود سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ جب پوچھنے آئیں تو رک گئیں۔ پیچھے والی خواتین نے پوچھا کہ رکی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پوچھنے آئی تھی کہ روزہ ہے کہ نہیں، اور بی بی نماز پڑھ رہی تھی، ظہر کو ولادت ہوئی، اثر وقت کے وقت مصلی پر تھی۔ اتنے میں ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قریب آ کے دیکھا تو دنگ ہو گئی، دنگ رہ گئی دیکھ کے، واپس پلٹی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آگے آ کر دیکھو تو صحیح، اکیلی تھوڑی پڑھ رہی ہے، بیٹا بھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ آتے ہوئے پاک ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان پاکوں کے ساتھ وہ پاک رہے گا جس کی ولادت آتے ہوئے پاک ہو، تبھی یہ پنجتن پاک ہے۔ ان کے ساتھ انہیں شریک نہ کرو جو یہاں آ کے پاک ہوئے۔ توجہ ہے صاحبہ، یہ ان کے ساتھ انہیں نہ ملاؤ جو یہاں آ کے پاک ہوئے، یہ وہاں سے پاک آئے۔ ان کا تزکیہ نفس ہوتا نہیں، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ پاک ہوتے نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ سے پاک کیے نہیں جاتے، یہ پاک کرنے آئے ہیں۔ تبھی تو پنجتن پاک ہے، یہی تو سبب تھا۔ حاکم شام نے جب مدینے میں آگے اپنا خزانہ بانٹا، میرا مولا حسن شام کو آیا، اس نے کہا دیر سے اس لیے آئے ہو تاکہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور میں آپ کے سامنے شرمسار ہو جاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ بات نہ تھی، میں اس لیے سویر نہیں آیا کیونکہ خزانے کی تمنا نہ تھی، اور اس لیے دیر سے آیا تاکہ یہ کہو کہ صلح کا پابند میں نہیں، ایسا نہ کہو میں صلح کا پابند ہوں۔ پوری توجہ کا طالب، دیر سے اس لیے آیا تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ حسن صلح کے پابند نہیں رہے،
اور سویر اس وجہ سے نہیں آیا تاکہ یہ نہ ہو کہ خزانے کی طمع ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے جتنا ساروں کو دیا ہے اتنا آپ اکیلے کے لیے میں نے رکھا ہے تاکہ میری سخاوت کا آپ کو علم ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا اتنا تو تم نے بھی مان لیا کہ پورا مدینہ ایک طرف حسن ایک طرف، پوری توجہ کا طالب۔ یہ جیسے جاتے ہیں ہم تو جوتی کا رخ اس طرف ہوتا ہے، نکلتے ہیں تو کچھ باادب غلام وہ جوتی کو اس موڑ کے اس طرح رکھ دیتے ہیں۔ جیسے مولا حسن نکلے تو ان کا ہی ایک غلام اس نے مولا حسن کی جوتی سیدھی کر دیا۔ میرے مولا نے نالین پہنتے ہوئے خزانہ اس کے حوالے کر دیا۔ جو اس نے دیا مولا نے جوتی سیدھی کرنے والے کو عطا فرما دیا، عطا کر دیا۔ اتنے میں پوری توجہ کا طالب ہوں، جب دیکھا کہ میرا ہی اس کا ہو رہا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ خزانہ نہیں چاہیے، مولا نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا خزانہ تو ان سے بھی مل جاتا ہے، آپ سے جنت چاہیے جو یہاں سے نہیں ملے گی۔ یہ جنت نہیں دے سکتے، دولت دے سکتے ہیں، جنت نہیں دے سکتے، اور آپ وہ ہیں کہ جو جنت دے سکتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اتنے میں ایک بات، جس بات کے لیے میں نے یہ واقعہ جو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا میں پڑھ گیا، مجھے معاف فرمائیں گے تاکہ وہ وقت کے دامن میں مجھے گنجائش کم ہے اور میرا موضوع طویل ہے۔ کہہ دیا ادھر سے حاکم شام نے کہ انا افضل منک یا انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے افضل ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا معاذ اللہ انا اقول انا خیر منک، اللہ کی پناہ میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ملانا کس کو کس کے ساتھ چاہیے؟ مولا نے فرمایا میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ سے افضل ہوں، کیونکہ تقابل ہوتا ہے جنس کا جنس کے ساتھ۔ آپ ہوئے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، آپ لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، اور ہم الرحمن علم القرآن خلقنا الانسان علم البیان، ہم علم کے ساتھ آئے، آپ جہل کے ساتھ آئے، آپ کمزوری کے ساتھ آئے، ہم توانائی کے ساتھ آئے کہ اجزاء کو چیرتے ہوئے آئے۔ توجہ ایسا ہے نا، آپ کمزوری کے ساتھ آئے خلق الانسان ضعیفا، اور ہم توانائی کے ساتھ آئے کہ اجزاء کو چیرتے ہوئے آئے، اور آپ آئے تو خلقنا الانسان من نطفت، توجہ ایسا ہے نا، نطفے سے پیدا ہوا کہ غسل ولادت دیا گیا، اور ہم آئے تو مصلی پہ آئے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے آئے، شہادتین زبان پہ جاری کرتے ہوئے آئے، سجدہ کرتے ہوئے آئے۔ کہاں آپ فرشی، کہاں ہم عرشی، کہاں آپ خاکی، کہاں ہم نوری۔ آپ کا باپ میرے نانا کے بستر پر بیٹھ نہ سکا اور میرا باپ نیند کرتا رہا۔ جو ایسا ہے بیٹھ نہ سکا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی جنس ایک نہ ہو انہیں ساتھ رکھنا بھی تو شرک ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہر ایک کا جوڑا خلق کیا مخلوق میں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں یکتا ہوں۔ تمہارے ساروں کے جوڑے ہیں اور میں یکتا ہوں۔ جب یکتا ہوں تو میرا شریک کسی چیز کو کیوں بناتے ہو؟ تمہارے جتنے بھی مخلوق میں ہیں وہ جوڑے خلق کیے گئے اور میں یکتا ہوں، مگر یکتا ہے تمام جوڑے خلق کیے مگر ایک جوڑا ایسا خلق کیا جو جوڑا ہو کے ایسا یکتا تھا۔ پوری توجہ کا تعلیم یہ آ گئی، یہ بات سنتے چلیں۔ ایک جوڑا ایسا تھا جو تھا جوڑا، تھے دو مگر دو ایسے ایک تھے، دو ایسے ایک تھے کہ نکاح خود اس نے پڑھا۔ دو ایسے ایک تھے کہ نکاح خود اس نے پڑھا، کسی کا نکاح نہیں پڑھا سوائے سیدہ اور مولا علی کے، کسی کا نکاح نہیں پڑھا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ دوسرا اگر نکاح وہ پڑھتا
تو طلاق دینے کا حق تمہیں ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جو جوڑے جسے اللہ اسے توڑے بندہ کیسے؟ جسے اللہ جوڑے اسے بندہ توڑے کیسے؟ اسی لیے وہ نکاح پڑا جس میں طلاق کا امکان ہی نہ تھا. شوہر بھی معصوم تھا، زوجہ بھی معصومہ تھی. وہ نکاح پڑھایا جس میں طلاق کا امکان نہیں، اور سارے نکاحوں میں طلاق کا امکان ہے. جس نکاح میں بھی طلاق کا امکان ہوگا وہ اللہ نہیں پڑھے گا. اللہ وہ نکاح پڑھے گا جس میں طلاق کا امکان نہیں، کہ شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصوم. اور یہ جوڑا سوائے اس کے اور کوئی کائنات میں گزرا ہی نہیں کہ دونوں معصوم ہوں، کہ شوہر مرتضی ہو اور زوجہ مرضیہ ہو. توجہ ہے صاحب. آج ایک سوال کیا گیا مجھ سے، کوئی مولانا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ شیعہ حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ بس صرف اتنا بتا دو، حق پر سیدہ تھی یا حق پر صحابہ کرام تھے معاملے فتح میں، توجہ ہے صاحب، صرف اتنا بتا دو، تو انہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ناراضگی سیدہ اور مولا علی مرتضیٰ میں بھی ہوئی تھی، کہ مولا علی علیہ السلام، ان کی کتابوں کی روایت، مولا علی علیہ السلام شادی کرنا چاہ رہے تھے ابو جہل کی بیٹی سے. سیدہ ناراض ہو کر چلی گئی اپنے والد کے ہاں، اور مولا علی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے مسجد کو. جیسے پیغمبر کو پتا چلا، پیغمبر مکرم آئے اور مولا علی کو ابا تراب کہہ کر اٹھایا، جس لقب کی سب سے بڑی میرے مولا کو خوشی ہوئی. اب بتاؤ ان میں، اب تو ان میں بھی ناراضگی ہوئی، اب بتاؤ ان میں حق پر کون تھا، ان میں صحیح کون تھا؟ سوال ہے. اور آپ کا سناٹا مجھے مطلوب ہے، مگر فوراً جواب عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی خاموشی تا دیر نہ رہے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہ کتاب کے ہاں روایت ہے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے نہیں. دوسری بات اگر ہے بھی تمہارے ہاں تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے. دو باتیں ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے، امت کو سمجھانا چاہ رہے تھے. امت کو اس میں سبق تھا، امت کے لیے اس میں درس تھا کہ اگر بطور امکان، یعنی کہ امکان بھی نہیں مگر بطور مثال، گھبرا تو نہیں گیا، یعنی بطور مثال اگر سیدہ اور مولا علی علیہ السلام میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اب بتاؤ رسول خدا نے صحیح کسے قرار دیا؟ مولا علی علیہ السلام کو یا سیدہ کو؟ تمہارے ہاں بھی صحیح قرار دیا سیدہ کو. مولا سے فرمایا اجازت نہیں ہے آپ کو سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جہاں نبی کی بیٹی ہو وہاں کافر کی بیٹی آئے. یعنی تمہارے ہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ سیدہ کا اختلاف خود اس کے شوہر سے بھی ہو جائے پھر بھی حق پر سیدہ ہوتی ہے، دوسرا کیسے حق پر ہوگا؟ پوری توجہ کا تعلق ہو. تمہارے ہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر اختلاف خود شوہر سے ہو جائے تبھی حق پر سیدہ ہوئی. پیغمبر نے سیدہ کی طرف لی، فرمایا اجازت نہیں ہے علی آپ کو دوسری شادی کی. کیوں؟ یہ بھی جملہ خاص ہے. میں پسند نہیں کرتا کہ جہاں نبی کی بیٹی ہو وہاں کافر کی بیٹی آئے. ارے جب یہ پسند نہیں کرتے کہ جہاں نبی کی بیٹی ہو وہاں کافر کی بیٹی آئے تو یہ کیسے پسند کیا کہ کافروں کو بیٹیاں دے دی؟ توجہ ہے صاحبہ. پروردگار خوش و خرم رکھے. یعنی ایک ہی واقعے میں دونوں درس مل گئے، ایک ہی واقعے میں دونوں باتیں ہو گئی. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد پروردگار خوش و خرم رکھے. یہ کس کمال کا عبد ہے کہ معبود کے گھر میں آئے تو معبود کے گھر کی شان بڑھے. اے عبد مکان معبود میں آتے ہیں اور عظمت ان اللہ کے گھر کی بڑھتی ہے کہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد اس اللہ کی جس نے کعبے کو عزت بخشی حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے. یہ کیسا عبد ہے بھائی؟ ہم مسجد جائیں عزت پائیں گے
غلام جائے سردار کے ہاں تو عزت لے کے آتا ہے، مگر یہ کہ صاحب دے کہ معبود کے گھر میں آئے تو معبود کے گھر کی عزت بڑھے۔ عزت بڑھے کیا؟ من کان بالامس بیتن واصبح قبلتن، اگر نہ آتے علی کعبے میں کعبہ قیامت تک قبلہ نہ ہوتا۔ بیت اللہ نہیں، بیت اللہ تھا، بیت اللہ نہیں، بیت اللہ تھا، قبلہ نہ ہوتا۔ قبلہ ہوا علی کی ولادت کی وجہ سے۔ یہ کہ صاحب دے کہ معبود کا گھر قبلہ بن رہا ہے عبد کی ولادت سے، جبکہ اس گھر کی بڑی نسبت موجود ہے، وہ بڑا ہے، اس سے نسبت موجود ہے، مگر قبلہ تب قرار پا رہا ہے جب علی سے نسبت پا رہا ہے۔ یہ کہ صاحب دے، توجہ ہے صاحبہ، اور ہمارے لیے عزت کا اینڈ ہے خانہ کعبہ کی زیارت۔ معاشرے میں پہلے کہیں گے چودھری، وڈیرا، رئیس، سردار، سائیں، خانہ کعبہ کو ہو کے آئے گا سارے کہیں گے حاجی صاحب۔ بھائی خیال سے بات کریں حاجی صاحب، میرا پرانا جملہ ہے، ایئرپورٹ تک چلے جاتے ہیں، ہار لے کے چلے جاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ ارے جو مکے سے ہو کے آیا ہے اس پہ مرے جا رہے ہو، اور جو کعبے سے آیا ہے اس سے جلے جا رہے ہو۔ مکے ماں موٹو آئی نہیں دے مر رہا ہوتا، جو کعبے ماں آئے ہوئے انہیں سا سڑو ہوتا نہ۔ تم بھی کعبے سے ہو کے آئے مگر عزت پا کر آئے، عزت لے کر آئے، عزت والے ہو کر آئے۔ میرا مولا اگر کعبے میں آئے تو کعبے کو عزت والا کرے۔ یہ کیسا ہے؟ اب تو ہم بھی ہیں۔ اس عبد کا کیا تعلق ہے اللہ کے گھر سے؟ اس عبد کا کیا تعلق ہے اللہ کے گھر سے؟ ہے عبد، اور ٹھیک پھر جسے اس نے علی کہا، ٹھیک جس نے پھر اسے علی کہا 38 ہجری میں، اس علی نے جسے علی کہا، بڑا ہجوم تھا خانہ کعبہ کی ارد گرد، لوگوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں کو کیا؟ اس وقت کے بادشاہ حشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم ابن عاص ابن وائل، جگہ نہیں مل رہی تھی۔ مگر جب میرا امام آگے بڑھا، لوگوں نے ایسے راستہ دے دیا جیسے دریا نے موسیٰ کو راستہ دے دیا۔ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو سلام کیا، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ حشام تجاہل عارفانہ سے کام لینے لگے، جان بوجھ کر جاہل بن رہے تھے، جان بوجھ کر جاہل بن رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ فرزدق نے کہا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ آسمان والے جانتے ہیں یہ کون ہے، زمین والے جانتے ہیں یہ کون ہے، مکہ جانتا ہے یہ کون ہے، مینا جانتا ہے یہ کون ہے، حرم جانتا ہے یہ کون ہے، کعبہ جانتا ہے یہ کون ہے، حجر اسود جانتا ہے یہ کون ہے۔ کچھ دیر میں اگر یہ نہ جاتے حجر اسود کے پاس، حجر اسود ان کے پاس آ کے ان کو سلام کرتا، یہ بھی عبد، یہ بھی عبد۔ تبھی میرے مولا عباس نے فرمایا لولا حکم اللہ جلیہ و اسرار علیہ، اگر اللہ کے معین کی ہوئے احکام نہ ہوتے، اس کے خصوصاً راز نہ ہوتے، تو میرا مولا حسین کعبے کی جانب نہ آتا۔ لطائر البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، کعبہ جاتا حسین کے پاس، حسین نہ آتے کعبے کے پاس۔ یہ بھی عبد ہے کہ کعبہ جاتا عبد کے پاس، گھر اللہ کا جاتا وہاں جہاں حسین جاتا۔ میں تو حیران ہوں، کعبہ اگر کربلا کو جاتا، کعبہ اگر کربلا کو جاتا، ملا کہاں جاتا؟ کعبہ اگر کربلا کو جاتا تو ملا کہاں جاتا؟ مجھے ممبر کی قسم ہے یہ پھر بھی کربلا کو نہ جاتا، پھر کربلا کو نہ جاتا تو کہاں جاتا؟
مرحوم نصیر عباس رضوی صاحب نے اپنے استاد سید ازہر حسن زیدی صاحب سے فرمایا پھر یاترا کو جاتا، تو یاترا کو بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ہندو بھی سبیل لگاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے حسین، آپ بتاؤ کہاں جاتا۔ تو جو ایسا ہے بس وہی جو ملنگ نے آواز دے دی کہ جہنم میں جاتا۔ توجہ ایسا ہے یہ ہندوؤں کی بات سے ایک بات یاد ہے، مجھے معلوم نہیں اس مشی پہ اعتراض کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک مشی تو ہندو بھی نکالتے ہیں اپنے راما پیر کے لیے، ڈنڈولا یار سے میرپور خاص کی جانب اسی طرح سفر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک مولانا تھے، اس نے کہا دیکھیں کتنے ملتے جلتے ہیں اب کافروں سے، کہ اسی طرح آپ لوگ نکلتے ہیں علم اٹھا کے، یہ بھی اسی طرح جھنڈے اٹھا کے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ کے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بھی لگے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ پیدل چلتے ہیں، یہ بھی پیدل چل رہے ہیں، کتنے ملتے جلتے ہیں آپ ان سے۔ میں نے کہا ملتے جلتے کیا ہیں، عقیدے میں ایک ہے، ان کا پوری توجہ کا تعلق ہے، وہ اپنے راما سے سچے ہیں، یہ اپنے حسین سے سچے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہو جائے، یا راما کا ہو جائے یا حسین کا ہو جائے، ہر ایک اپنے پیر سے سچا ہے، وہ اپنے پیر سے سچے ہیں، یہ اپنے پیر سے سچے ہیں۔ یہ سچائی ہے جو ان میں بھی ہے ان میں بھی ہے، ان کی سچائی اپنے پیر سے، ان کی سچائی اپنے پیر سے، تیری سچائی کہاں گئی؟ توجہ ایسا ہے نا، درود ارشاد کریں محمد والے۔ یہ کیسے عبد ہیں کہ پروردگار کا گھر وہاں جاتا جہاں یہ جاتے، حجر اسود کو یہ نہ، حجر اسود انہیں سلام کرتا ہے، یہ بھی عبد ہیں۔ یہ کیسے عبد ہیں، کس کمال کے عبد ہیں، ان کا کیسا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ جنید بغدادی دعا مانگ رہے تھے کہ کیسے مل سکتی ہے گنہگاروں کو جنت۔ ہائے افسوس، مر گئے، کیسے مل سکتی ہے گنہگاروں کو جنت؟ کوئی ساتھ دینے والا وہاں نہیں ہوگا، سارے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھائی بھائی کا، ماں باپ اولاد کا، سارے راہ فرار اختیار کریں گے، کوئی مشکل میں ساتھ نہیں دے گا، ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور تم قہار اور جبار۔ کون جا سکتا ہے جنت؟ کسے ملے گی جنت؟ کیسے بچیں گے جہنم سے؟ یہ دعا مانگ رہا تھا، ادھر سے میرے مولا سجاد نے ہاتھ اٹھائے، مولا نے فرمایا کیسے جا سکتے ہیں جہنم جبکہ تیری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے؟ کیسے جا سکتے ہیں جہنم کہ جبکہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے؟ وسعت رحمتی کل شیء، تیری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ یہ کیسے جا سکتے ہیں جہنم جبکہ تو نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہ معاف کروں گا۔ اس سے پہلے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیسے جا سکتے ہیں تیرے جیسے کریم رب کے ہوتے ہوئے جانا؟ شب قدر کی رات میرا مولا 500 غلاموں کی فہرست بناتا، 500 غلاموں کی فہرست بناتے تھے اور فرماتے تھے تم سے فلاں خطا ہو، تم سے فلاں غلطی ہوئی، تم سے فلاں بھول ہوئی، تم نے فلاں جگہ پر میرا کہنا نہ مانا۔ غلام اقرار کرتے جاتے تھے، جب ساروں کو یہ بتلا کے اقرار کروا کے فرماتے تھے میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ آزاد کر کے میرا مولا ایک جواہر اور ہیروں کا بھرا ہوا تھال تشت لے کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے ادھر سے رقم اٹھاؤ، جا کے اپنی تجارت کرو، آزاد ہو تو آزادی کے ساتھ رہو، پھر کسی کے غلام نہ بنو۔ پوری توجہ کا تعلق ہو، اتنا نواز کے آزاد کر کے اب شب قدر کے اعمال میں ہاتھ اٹھا کے ایک جملہ کہتے تھے کہ پالنے والے جب تیرے اس عبد نے اپنے تمام خطا کار غلاموں کو آزاد کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے عبدوں کو معاف نہ کرے؟ میں تیرا عبد ہو کر
جب میں تیرا عبد ہو کر اپنے غلاموں کو جو قصوروار تھے انہیں معاف کر کے آزاد کر دیا ہے، میں تیرا عبد ہو کر اور تو معبود ہو کر کیسے گنہگار عبدوں کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج رات تو کسی کو معاف نہ کرے؟ انہوں نے بتلایا کہ وہ کیا ہے۔ یہ بات بڑھ نہ جائے، درود پڑھیں آواز بلند محمد۔ فرمایا تمام خداؤں کے بطلان کی، تمام باطل جتنے بھی ہیں باطل، ان کے بطلان کی دلیل قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ اس اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، ایک آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ پوری توجہ کا تعلق ہو، یہ تمام اہل باطل کے بطلان پر دلیل ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ ہو، یہ دلیل ہے دہریوں کے رد کی، جو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں اللہ، یہاں کہہ دیا اللہ ہو، یہ دہریت کی رد ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ سنویت کی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک خالق شر ہے ایک خالق خیر ہے۔ جو دو خدا، سنویت کی رد ہے، لا الہ الا ہو۔ الحی القیوم، یہ بتوں کی رد ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو بے جان ہے، وہ حیو بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر نہیں سکتے، ان کی رد ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم، یہ رد ہے، یہ رد ہے نصارہ کی اور نجرانیوں کی، جو عیسیٰ کو اور عزیر کو خدا مانتے ہیں۔ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نیند کرتے ہیں، اسے اونگ تک نہیں آتی، یہ تو نیند کرتے ہیں اور اسے اونگ تک نہیں آتی، یہ رد ہے نصارہ کی اور نجرانیوں کی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ رد ہے مفوضہ کی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کر کے کائنات اس کے حوالے کر دیے اور خود بے اختیار ہو گیا، اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے۔ لہذا یہی بات بڑھ بھی نہ جائے، میں صرف آیت پہ چلوں، یہی کہ سب کچھ ان کے اختیار میں، اس کے اختیار میں نہیں، یہ مفوضہ کا عقیدہ رد ہے ان کی کہ زمین و آسمان اس کے لیے ہیں۔ تمہارے ہاں تمہیں اگر ہمت ہے تو سورج پہ اختیار دکھاؤ، چاند پہ اختیار دکھاؤ، ستاروں پہ اختیار دکھاؤ، آسمان پہ اختیار دکھاؤ، زمین پہ اختیار دکھاؤ، کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ انسان کو گھمنڈ ہے، یہ انسان کو غرور ہے، اس کے گھمنڈ اور غرور کو توڑنے کے لیے مکھی کو طاقت دے دی، مچھر کو طاقت دے دی۔ مکھی کو کب طاقت دی؟ جب منصور دوان کی ادھر سے مکھی بیٹھ رہی تھی تو ادھر سے ہٹا رہا تھا تو ادھر بیٹھ رہی تھی، ادھر سے ہٹا رہا تھا تو ادھر بیٹھ رہی تھی۔ پوچھا میرے مولا صادق کو اسے خلق کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ بادشاہوں کے غرور اور گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے اختیار مکھی پہ نہیں چلتا اور خود کو مالک و مختار جانتے ہو۔ مچھر سے نمرود کو مروایا، ابابیل سے ہاتھوں کو مروایا۔ یہ مفوضہ کے عقیدے کی رد ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اسی کے لیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ رد ہے، یہ رد ہے ان کی جو کہتے ہیں سب کچھ خدا کرواتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ مفوضہ کہتے ہیں سب اختیار انسان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں کہ سب اختیار اس کے پاس، خالق خیر بھی وہی ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ، سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے تو محفوظ کیوں کرواتا ہے؟ فرشتوں سے لکھواتا کیوں ہے؟ کرواتا بھی خود ہے، لکھواتا بھی خود ہے، اور قیامت کے دن مجھے دکھا کے کہے گا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ جب کرواتا سب کچھ تو ہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ پھر کرامین اور کاتبین کو کیوں بٹھایا؟ یہ رد ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ سب کچھ وہ کرواتا ہے،
انسان بے بس ہے، بے بس ہوتا، بے اختیار ہوتا تو کرامین اور کاتبین کیوں بٹھائے گئے؟ پوری توجہ کا طالب ہوں، پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و مان عطا فرمائے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ رد ہے کاہنین کی کہ جو اس کے علم کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا۔ اس کا علم محدود ہی نہیں، ہر چیز میں وسیع ہے، تو تم کیسے بتا سکتے ہو؟ بما شاء، ہاں وہ جسے کہہ دے وہ بتلائے گا کہ کل اللہ اسے دوں گا جو فتح کرے گا۔ وہ بتلائے گا کہ فتنے اٹھیں گے، وہ بتلائے گا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ بتلائے گا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ تمہیں کیا معلوم؟ اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، اس کے علم کا کوئی گھیراؤ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم پوری کائنات پر محیط ہے۔ یہ رد ہے کاہنین کی، یہ رد ہے کاہنین کی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ اور یہ رد ہے منجمین کی، جو نجوم سے کام لیتے ہیں، ستاروں سے کام لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ستارے یہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کی کرسی کا مطلب علم، اس کا علم زمین و آسمان پہ وسیع ہے، محیط ہے۔ تم نہیں بتلا سکتے کہ ستاروں کے ذریعے کہ یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ بتلا دیا تھا نا نجومی نے کہ جب 2 ستارے آپس میں ملتے ہیں پتھر موم ہو جاتے ہیں، تبھی اس نے علم پتھر میں گھاڑا ہے۔ میرے مولا نے علم نکالا، پھر گھاڑا، پھر علم نکالا، پھر گھاڑا۔ کہنے لگا کہ معلوم یوں ہو رہا ہے کہ جوان کے ستارے محتاج ہیں، جوان ستاروں کا محتاج نہیں، ستارے اس کے محتاج ہیں۔ تم کہہ دے میں مان لیتا ہوں، صحابی کا نجوم صحابہ ستاروں کی مانے دے، مگر علی نے تو سورج ہی بنا دیا۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اور ہمیں تو ستارہ پیارا ہی وہ لگتا ہے جو در زہرا پہ جھکے، ہمیں تو ستارہ پیارا ہی وہ لگتا ہے جو در زہرا پہ جھکے۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبہ؟ یہ نجومیوں کی رد ہے جو اپنے نجوم سے پیشن گویاں کرتے رہتے ہیں، ان کی رد ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ رد ہے ان کی جو کہتے ہیں 6 دن اللہ کام کرتا ہے اور 1 دن اللہ آرام کرتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 6 دن اللہ کام کرتا ہے اور ہفتے کے دن کو اللہ آرام کرتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کی حفاظت سے کبھی تھکتا نہیں، آرام وہ کرے جو تھکے۔ وہ فرما رہا ہے زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے میں کبھی تھکتا نہیں، جو تھکتا نہیں وہ آرام کیوں کرے گا؟ یہ ان کی رد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ تمام اہل باطل کے لیے رد ہے، کیونکہ وہ علی العظیم ہے، علی العظیم ہے، اور میرا علی علی العظیم کا مظہر ہے، تبھی علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان کا مطلب ہے یہ تمام کفر کی رد ہے، تمام کفر کی رد ہے۔ علی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا ہو نہیں سکتا، علی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی پروردگار ہو نہیں سکتا، کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ اور کیا بھی ایسے، یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے شاید کہا ہوا ہے، مجھے معاف فرمائیں گے۔ جتنی چیزوں کو خدا مانتے تھے لوگ، وہ 4 چیزیں تھیں۔ بتوں کو خدا مانا میلائیل کے زمانے میں، سورج کو خدا مانا ابراہیم کے زمانے میں، جانور کو خدا مانا موسیٰ کے زمانے میں، گوسالات کو خدا مانا، انسان کو خدا مانا انہوں نے عیسیٰ کے زمانے میں۔ اور میرے مولا نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا کہ یہ خدا نہیں ہے، سورج کو پلٹایا کہ یہ خدا نہیں ہے، اجدہا کو چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے۔ رہ گئی بات انسان کی، سر سجدے میں رکھا، ملعون نے ضرب لگائی، آسمان پہ صدا بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین۔ میرے مولا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، کیونکہ میرے قتل کا اعلان ہو گیا۔ اللہ قتل نہیں ہوتا، میرا جنازہ ہوگا، اللہ کا جنازہ نہیں ہوتا، میرا روزہ بنے گا، اللہ کا روزہ نہیں ہوتا، میری قبر ہوگی، اللہ کی قبر نہیں ہوتی۔ جب میں خدا نہیں ہو سکتا، اور کون ہے جو خدا کا، اور کون ہے جو خدا بننے کا لائق ہو جب میں نہیں ہو سکتا؟
خدا کہلوائے جب میں نہیں ہو سکتا. روزہ دلیل ہے کہ علی اللہ نہیں. ایک مولانا نے کہہ دیا یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے، کوئی نجف میں مولا علی کی قبر نہیں، مولا کی قبر ظاہر ہی نہیں ہوئی، معلوم نہیں کہاں ہے. مگر شاید اس نے واقعہ پڑھا نہیں کہ ہارون رشید نے اپنے پالتو نجسلین جانور کے ذریعے شکار کرتے ہوئے جب اس جگہ پہ پہنچا تو ہرنی نے پناہ لے لی اور نجسلین جانور رک گیا. اور میں واقعے کو لمبا نہیں کروں گا، بس صرف جملہ وہ عرض کر دیتا ہوں جو مجھے اس کو کہنا چاہیے، جس نے ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ یہ فرضی بنا ہوا ہے، کوئی نجف میں علی نہیں ہے. پوری توجہ کا طالب ہوں. ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا تربیت یافتہ جانور سامنے شکار جانی رہا اور ہے بھی نمک حلال جانور، ہے بھی وفادار جانور. ساروں نے لا علمی کا اظہار کیا. ایک بوڑھے کو لایا گیا، اس نے کہا جان کی امان کہوں تو کچھ عرض کروں. کہا اس عمر میں جان کی امان کا کیا مطلب ہوا؟ کہا میں نے دیکھ لی ہیں تیرے تیور ایسا ظالم ہے کہ نسلوں تک تو نہیں بخشتا، اس لیے اولاد والا ہوں، پورے خاندان کی امان چاہ رہا ہوں. کہا امان ہے. کہا اس جگہ پر جہاں پہ یہ ٹیلے قبریں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، تبھی تیرا یہ جانور وہاں نہیں جا رہا. معلوم تو یہ کتے کو بھی ہے کہ یہاں پر علی کی قبر ہے، اب جسے نہ ہو اسے کیا کہوں. توجہ ہے صاحبہ، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کرے محمد و آل محمد. تمام اہل باطل کے بطلان پر دلیل ہے میرا علی. یہ وہ عبد ہے جس نے معبود کو ایسا منوایا کہ مثل قل واللہ ہوا. یہ وہ عبد ہے کہ معبود کو ایسا منوایا کہ مثل قل واللہ ہوا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا لفظوں میں تعارف ہو تو سورہ قل واللہ ہے، وجود میں تعارف ہو تو ذات علی ہے، وجود میں تعارف ہو تو ذات علی ہے. اور جس کے پاس علی نہیں اس کے پاس معرفت پروردگار نہیں. اتنا خاص عبد ہے اس کا، اتنا خاص عبد ہے اس کا. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ایسا عبد ہو کہ معبود پہ ناز کرے، معبود پہ فخر کرے، یہ کہہ کر کہ مجھے فخر اس بات پر کہ تم میرا رب ہے، یہ جو فخر کرے اپنے رب پر، یہ کسی اور پر فخر کرے تو اس کا اور رب کا کوئی خاص گہرا تعلق ہوگا. کہ علی اگر کسی اور پر فخر کرے تو اس کا اور رب کا گہرا تعلق ہوگا. کس پہ فخر کیا؟ مولا حسین سے فرمایا بیٹا آئیے ایک دوسرے کے فضائل سنائیں، آئیے ایک دوسرے کے فضائل سنائیں. میں اپنے فضائل سناؤں تم مجھے اپنے فضائل سناؤ. میرے مولا حسین نے سر جھکا کے عرض کیا کہ انت افضل منی وانا افخر منک. بابا فضیلت میں آپ بڑے ہیں، فضیلت میں آپ بڑے ہیں، فخر میں بڑا ہوں. حسب میں آپ بڑے ہیں، نسب میں بڑا ہوں. کیسے؟ عرض کی کہ ہاتھ جدوں کا جدی، آپ ایسا نانا دکھائیے جیسا میرا نانا. ہاتھ اخا کا اخی، آپ ایسا بھائی دکھائیے جیسا میرا بھائی. ہاتھ ابا کا ابی، آپ ایسا باپ دکھائیے جیسا میرا باپ. آپ ایسی ماں دکھائیے جیسی میری ماں ہے. مولا نے آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا ہاتھ ولدک کا ولد الحسین، آپ ایسا بیٹا دکھائیں جیسے میرا بیٹا حسین. مجھے فخر ہے اس بات کا کہ حسین میرا بیٹا ہے. فخر کیا حسین پر یا فخر کیا رب پر؟ یہ دونوں فخر ساتھ رکھ کر کے بدلا دیا کہ جہاں حسین ہے وہاں رب ہے، جہاں رب ہے وہاں حسین. جہاں حسین نہیں وہاں خدا نہیں ہے. توجہ ہے صاحبہ. پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے. یعنی اللہ کا عبد کہلانے کا حق ہی اسے جو اس ابا عبداللہ کو سلام کرے، اسے ہی اللہ کے عبد کہلانے کا حق ہے، ورنہ کسی اور کو جا کے عبد مانے.
کسی اور کا جا کے عبد کہلائے، کسی اور کو جا کے معبود مانے۔ اللہ کا عبد تب ہو جب حسین کو سردار تسلیم۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اور یہی ترجمہ ہے حقہ کے بنا ہے لا الہ حسین، لا الہ کی بنیاد حسین۔ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ کافر انکار کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کا، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور فرق پیدا کرنے کی کوشش، ان کا ارادہ یہ ہے کہ فرق پیدا کر دیں اللہ اور رسول۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ فرق پیدا کر دیں اللہ اور رسولوں میں، کہ یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات رسولوں کی ہے، یہ کام اللہ کا، یہ کام ان کا ہے، فرق پیدا کر دیں۔ پوری توجہ کا طالب ہو، خاص توجہ کا طالب ہو، فرق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں۔ کیا فرق پیدا کریں؟ یقولون نؤمن ببعض ویکفر ببعض، بعض پر ایمان لائیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار۔ پوری توجہ کا طالب ہوں، بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، کچھ پہ ایمان لائیں اور کچھ کا انکار کریں، یہ کیا ارادہ ہے؟ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لائیں، بعض کا انکار کر دیں، یہ کہہ دیں کہ یہ ہمیں چاہیے، یہ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یریدون ان یتخذوا ذالک بین ذالک سبیلا، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے۔ توجہ ہے صاحب، ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے۔ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی کافر یہی ہے جو بعض کو مانتے ہیں بعض کو چھوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نکالتے ہیں کہ یہ کام رسول کا اپنا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ جو کام اللہ کا سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کام رسول کا سمجھتے ہیں اسے یہ نہیں انجام دیتے۔ حتیٰ کہ ایسا نہیں ہوتا، جو بھی کام میرے رسولوں کا ہے وہ میرا ہے، جو بھی کام میرے رسولوں کا ہے وہ میرا ہے۔ اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، خود نہیں کھڑا ہوا، میں نے کہا۔ اگر بیٹی کے گھر جا کے سلام کرے، خود نہیں گئے، میں نے کہا۔ اگر نواسوں سے پیار کرے، خود نہیں کیا، میں نے کہا۔ تو اب حسنین سے پیار کرنا نبی کی سنت، در زہرا پہ سلام کرنا نبی کی سنت، بی بی کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا نبی کی سنت، مشکل میں علی کو بلانا نبی کی سنت۔ بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو۔ بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑتے ہو، کچھ سنتیں لے لیتے ہو، کچھ چھوڑ دیتے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل خود کو داخل کرو اسلام میں، مکمل خود کو داخل کرو اسلام میں۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام میں، یہ اسلام نہیں الاسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، الف لام استغراق ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو پسند دین پورا کا پورا ہے، پورا دین پسند ہے، ادھورا نہیں۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق کچھ دین کی چیزوں کو فالو کرو اور تمہارے پاس پورا دین نظر نہ آئے تو تم مجھے پسند نہیں۔ پسند تب ہو جب مکمل دین کو اپناؤ، اور دین مکمل تب ہوگا جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل علی کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ قرآن کو مانتے ہو، علی کو چھوڑ دیتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض پہ ایمان لاتے ہو اور بعض پہ نہیں لاتے۔ اللہ اور رسول کو درمیان میں فرق پیدا کرتے ہو کہ یہ چیز رسول کی ذاتی ہے۔ وما محمد الا رسول، کچھ بھی ذاتی نہیں۔ اگر ذاتی تو تمہیں کہنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے تم تو 4 بیٹیوں کے قائل ہو، پھر 3 بیٹیوں کے ہاں سلام کرنے کیوں نہیں گیا؟ توجہ ہے صاحبہ۔
پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے۔ کچھ یہ میڈیا میں گردش کر رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، زندگی رہی آپ کے دعاؤں سے، اور ایام سیدہ میں کبھی حاضری کی شرف ملا مولا کے قدموں میں، تو میں عرض کروں گا 80 دلیلوں کے ساتھ کہ نبی کی 1 بیٹی تھی۔ توجہ ہے صاحب، پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ سوائے رسول کی اور کچھ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی گفتار وحی کے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحی الی، اس کا چلنا وحی کے ساتھ۔ فرمایا تم نہیں چلتے جب تک ہماری وحی نہ ہو، تم نہیں بولتے جب تک ہماری وحی نہ ہو، تم تو 2 انگلیوں سے کنکری اٹھا کے جو پھینکتے ہو یہ بھی تم تھوڑی پھینکتے ہو، ہم پھینکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تم سے کہ اللہ کا ہاتھ اور رسول کا ہاتھ اور، اگر میں رسول کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ دوں شرک کر دیا میں نے؟ رسول کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ دوں شرک کیا میں نے؟ رسول کے ہاتھ کا بوسہ دے دوں یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، شرک کیا میں نے؟ اگر تم کہو کہ شرک کیا پھر قرآن کو کیا کہو گے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت تھوڑی کی، میرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت تھوڑی کی، میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میں جانتا ہوں تیری مجبوری کیا ہے، اس لیے کہ تم رسول کے بعد ایسے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے نہیں جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ رسول کا ہاتھ اور ہے، اللہ کا ہاتھ اور ہے، اور مگر رسول نے جو اللہ نے جو کہہ دیا کہ رسول کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اب رسول کے بعد بھی بیعت اس کی ہوگی جس کے لیے رسول فرمائیں کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ گھبرا گئے ہیں آپ؟ پروردگار خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے، توجہ کا طالب ہے، کیونکہ دامن وقت میں ضیاقت ہے، مگر آپ کی محبت کھینچ کے لائیے یہاں تک، ورنہ ختم کرتا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد پروردگار آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے۔ لہذا کوئی رسول کا کام ذاتی نہیں، یہ جملہ آیا یہ سنیں اور ایک جملہ سنیں اور اجازت کا طالب بنو۔ فرمایا کہ وحی کے بغیر چلتے نہیں، وحی کے بغیر میرا رسول بولتا نہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو وحی کے بغیر چلے نہیں، اس نے جو زلفیں حسنین کے ہاتھوں میں دے دی اب کون چلائے گا؟ اس نے جو اپنی زلفیں حسنین کے ہاتھوں میں دے دی اب کون چلائے گا؟ فرمائیں گے کہ میں نے تھوڑی دی ہیں، اس نے کہا ہے تبھی دیے، میرا عمل تھوڑی ہے، اس نے کہا ہے تبھی دیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری وحی کے خلاف اس کے بچے کام کریں گے ہی نہیں، یہ وہی کریں گے جو میری وحی ہو، میری مشیت سے ہٹ کر یہ کام نہیں کرتے، میری چاہت سے ہٹ کر یہ کام نہیں کرتے، ان کا میرے ساتھ ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ کبھی کٹے گا نہیں، ایسا عبد دکھاؤ جو کبھی اس کا تعلق اپنے رب سے کٹے نہیں، جو اس کی مرضی وہ اس کی مرضی قرار پائے، جو اس کا عمل وہ اس کا عمل قرار پائے، جو اس کا فعل وہ اس کا فعل قرار پائے، جو اس کا نطق اس کی گفتار قرار پائے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے۔ یہ زلفیں دے دی، اس واقعے کو کل انشاءاللہ تعالی ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے۔ اس نے جو کچھ بیان کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، غدیر اس کی مرضی سے نہیں تھی، بلکہ یہ میرا پڑھا لکھا مجمع ہے، میں ان سے دعا کا طالب ہوں، مگر وقت کے دامن کی ضیاقت کی وجہ سے خوف زدہ ہوں۔ دو کام ایسے ہیں جس پہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ پروردگار نے وہ دونوں کام اپنے محبوب سے اس انداز میں لیے کہ وہ حبیب کرنا نہیں چاہ رہے تھے، جیسا محسوس اس طرح ہوتا ہے۔
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دونوں کام میری مرضی سے نہیں، خالصتاً اس کی مرضی سے۔ ویسے تو پورا میرا پورا کام اس کی مرضی سے، مگر یہ خالصتاً۔ ایک زینب بنت جہش سے عقد، زید ابن حارث کی زوجہ سے، وہ ایک خاص موقع آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ بہت سے گستاخ رسول میرے رسول پہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا علی مولا کی ولایت کا اعلان، اس نے فرمایا یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، جن سے خوف ہے میں بچاؤں گا، واللہ یعصمک من الناس، جن سے خوف ہے میں بچاؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں بچاؤں گا کیا مطلب؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام جو ہیں یہ نہیں بچائیں گے کیا؟ یا کہو کہ ان میں بچانے کی طاقت نہ تھی، یا کہو کہ خوف ہی ان میں سے تھا۔ توجہ ہے صاحبان، یا کہو کہ ان پہ بھروسہ نہ تھا، ان پہ ناز نہ تھا کہ یہ ہیں تو میرا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے، یا کہو کہ خوف ہی ان میں سے تھا جو ان میں تھے۔ کیوں فرمایا رب نے کہ تم اعلان کرو میں بچاؤں گا؟ بات اختتام پذیر ہو رہی ہے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بس ایک جملہ سماعت فرمائیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ اعلان خالصتاً اس کی مرضی سے، یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تمام جملے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پروردگار فرما رہا ہے یہ کرنا ہے تمہیں، ہر صورت میں یہ اعلان کرنا ہے، ہر صورت میں یہ بات کہنی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ اس عمل میں ذرا سی میری مرضی شامل نہیں، مکمل اس کی مرضی شامل ہے کہ علی کو مولا مانے سا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھائی ہے کہ میں کہوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ اس نے میری مدد کی ہے دعوت ذوالِ شیرہ سے لے کر آج تک تو میری مرضی ہے، جس طرح موسیٰ کی مرضی تھی کہ میرا ہارون خلیفہ بن جائے، میری مرضی نہیں۔ میری مرضی سے کعبہ قبلہ بنا تھا، مگر اللہ کی مرضی سے مولود کعبہ مولا بنا تھا۔ کعبہ قبلہ بنا تھا نبی کی مرضی سے، جانب آسمان دیکھتے تھے۔ کعبہ قبلہ بنا تھا نبی کی مرضی سے، علی مولا بنا تھا اللہ کی مرضی سے۔ جو نبی کی مرضی سے بنا اس قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، جو اللہ کی مرضی سے بنا اس مولا سے منہ موڑتے ہو۔ پھر بھائی اعظم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب رسول اللہ کہتے رہتے ہیں، ان کے ہاں اللہ ہے نہیں۔ ارے اللہ تو تمہارے پاس نہیں، اللہ نے تو علی دیا، مانتے علی کو نہیں اور پکارتے اللہ کو۔ فرما دیا اپنے محبوب سے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دو، دونوں ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دو، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ ہاتھ اٹھانے میں 6 چیزیں، ان ہاتھ اٹھانے میں 4 سبب تھے، 4 حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ ہاتھ اٹھا کے اعلان کیا، فرمایا جنت لکھ کر دینے والا، کوثر پلانے والا، قبر میں آنے والا، ہر مشکل حل کرنے والا، پل صدا سے بچانے والا، تمہیں دے رہا ہوں لے لو تو علی یہ ہے، ورنہ میرے ہاتھ اوپر ہے، ورنہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کل کو یہ نہ کہنا قیامت کے دن کے کالی کملی والا ہمیں بچا، علی دے رہا ہوں نا۔ کل مجھے نہ کہنا کہ جنت لکھ کر دے، علی دے رہا ہوں نا۔ کل میرے پاس نہ آنا کہ پیاسے ہیں کوثر پلا، علی دے رہا ہوں نا۔ اس قدم گاہ کے مولا کے قدموں میں مولا کے مومنوں سے میرا ایک سوال ہے، پوچھ لیں ان سے جو نہیں مانتے علی کو، پوچھ لیں ان سے جو نہیں مانتے میرے مولا کو کہ آدم کی گنہگار امت کو بخشوائے گا میرا نبی، نوح کی گنہگار امت کو بخشوائے گا میرا نبی، موسیٰ کی گنہگار امت کو بخشوائے گا میرا نبی، اور خود کی امت کا ایک فرقہ جنت میں، 72 فرقے جہنم میں۔ آدھے آدھے تو ہوتے،
ارے ذوالفقار علی بھٹو میرے نبی کا امتی تھا، اس نے بھی 90,000 قیدی چھڑوائے تھے، نبی آدھی امت تو چھڑوائے۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ میرا نبی کہے گا نہیں یا وہ مانے گا نہیں؟ میرا سوال، میرا نبی کہے گا نہیں کہ انہیں جنت دے دے بخش دے، یا میرا نبی کہے گا وہ مانے گا نہیں؟ میرا نبی کہے اور وہ نہ مانے، یہ میں نہیں مانتا۔ اس کا محبوب کہے، احمد مختار کہے، زہرا کا بابا کہے، حسنین کا نانا کہے اور وہ نہ مانے، یہ میں نہیں مانتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہے گا نہیں، کیوں نہیں کہے گا؟ فرمائے گا میں نے غدیر میں کہا تھا کہ لے لو علی تو یہ ہے، ورنہ میرے ہاتھ اوپر ہے، میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب نبی ہاتھ اٹھائے گا جہنم نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ 72 فرقے وہ ہوں گے جن کے پاس علی نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا، نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے تو جہنم نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ارے جب جہنم میں جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا؟ نمازیں کیوں پڑھی؟ اتنی کچھ محنت کی، علی کو مانتے جنت میں جاتے، سب کچھ اپنا رائگاں کر دیا۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے۔ میں بچاؤں گا۔ اسلام آزاد ہوا، دین آزاد ہوا، یزیدیوں کی شکنجوں سے آزاد کروانے والی حسین کی بہن تھی، لے گئے تھے بھائی کا سر، آزاد کروا کے آئے۔ اسلام ان کے شکنجے میں تھا، اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے تھے، ان کے شکنجے سے اسلام کو چھڑوا کے لائے، خود تھوڑی رہا ہو گیا۔ خدا کی قسم جب تک حسین نہ منواتی، حسین مطلب کیا؟ دین۔ جب تک حسین کو نہیں منوایا، آزادی قبول نہیں کی، اپنی شرطیں منوائی کہ تمہارے محل میں مجلس کرواؤں گی، میرا ملک بھی آزاد ہوا، جسے اللہ دہشت گردی سے ختم کر دی، اور میرے ملک کی آزادی مسلم ہے، اور میرا ملک صرف آزاد ہو کے کمزور نہیں، اس نے اپنی طاقت بھی دکھائی مارکہ حق کے ذریعے، اس نے اپنی طاقت بھی دکھائی کہ آزاد ہو کے تم سے جدا ہو کے میں کمزور نہیں ہوں، آزاد بھی ہوا، طاقت بھی دکھائی، آزاد بھی ہوئے، طاقت بھی دکھائی، کہ شام کی عورتیں جو پتھر مار رہی تھی وہ مجلس میں بیٹھی تھی۔ بس سزاداران امام مظلوم، پاکستان کی اس ریلیوں سے کچھ مجھے مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تو میری دلی ایک خواہش ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ بس یہ ہے کہ جہاں ماتمیوں کا جلوس ہو وہاں موسیقی کی آواز کم کر دینا، کیونکہ ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اتنا خیال کرنا۔ عزاداران امام مظلوم، ہم مغموم جا رہے ہیں اور پاکستانی آپس میں بھائی ہیں، اتنا خیال رکھنا۔ عزاداران امام مظلوم، جیسے رہائی ملی، بی بی نے شرطیں رکھی، شرطوں میں ایک شرط تھی کہ لٹا ہوا سامان واپس ملے۔ جیسے وہ لٹے ہوئے سامان والی گٹھڑی کھولی گئی، اس میں سے ایک بڑی چادر نکلی، مگر چادر تھی بڑی مگر کئی حصوں میں تقسیم تھی، اس لیے کہ آسانی سے تھوڑی اتری تھی۔ عزاداران امام مظلوم، مرحوم زیدی صاحب کہتے تھے اتنے بڑے کریم تھے، جو مانگتے وہ دے دیتے، بس چادر نہ چھینتے۔ یہ علی کی بیٹی نہیں دے رہی تھی، اور کسی، یہ بھی مجھے جملہ سنتے جائیں، اور کسی بی بی کی چادر چھینی نہیں گئی، چھینی چادر صرف سیدہ زینب کی گئی۔ دلیل کیا ہے؟
جس طرح شہیدوں نے اپنے سر قربان کیے تھے مولا حسین پر، تمام بیویوں نے خود چادریں قربان کی تھی سیدہ زینب پر۔ کمینہ بی بی کی جانے پڑا، انہوں نے اپنی چادریں خود دے دی تھی کہ وہ چادر نہ چھینو، ہم اپنی چادریں قربان کر رہے ہیں، سیدہ کی چادر چھوڑنے دیں، چھوڑو، یہ وہ چادر ہے جو تطہیر بن کر پنجتن کے اوپر۔ بس عزاداران امام مظلوم، وہ چادر جیسے سیدہ زینب نے اپنے سر پر رکھی، مولا سجاد نے سر سجدے میں رکھا، مولا سجاد نے سر سجدے میں رکھا اور فرمایا پالنے والے تیرے لاکھوں احسان کہ اماں کے سر پر چادر آئی۔ ابھی مولا کا سر سجدے میں تھا کہ بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا، بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ میرے مولا نے سر اٹھایا، فرمایا اماں کیا ہوا، کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا بیٹا نہیں، چھوٹی سی چادر مل گئی ہے، پہننے والی نہیں رہی۔ وہ غیرت مند عزادارو، یہ بچوں کی فطرت ہے، بچوں کی فطرت ہے۔ سفر کریں گے تو کہیں گے ہم چلیں گے، اور جیسے منزل پر پہنچو گے کہیں گے اب وطن گھروں کو چلے، واپس چلے، اب گھر کو چلے، وطن کو چلے، یہ بچوں کی فطرت ہے۔ میرے مولا حسین کی مظلومیت کے کیا کہنے کہ ایک بیٹی کہتی رہی میں چلوں، وہ چلی نہیں، ایک بیٹی کہتی رہی کہ وطن چلے، وہ واپس آئی نہیں۔ سغرا گئی نہیں، سکینہ آئی نہیں۔ عزاداران امام مظلوم، آخری جملہ کہتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے آپ کو محفوظ رکھے، میرے ملک کو مستحکم رکھے۔ احمد بخش بھٹی ایک ذاکر اہل بیت تھے، انہوں نے 10 محرم کو اعلان کیا کہ کل کو 11 ہیں، اپنے بچیوں کے زیور اتار کر گھر میں رکھ دو، جب چہلم ہو جائے، 8 میں پیرول ہو جائے پھر پہنانا۔ نذیر احمد خان نے جیسے یہ بات سنی، گھر آیا، رو رہا تھا، بیٹی نے پوچھا، اس نے بتلایا کہ آج احمد بخش بھٹی ذاکر امام حسین نے یہ بات کہی ہے۔ بیٹی نے کہا بابا اتار دیں زیور، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں ان کے غم پر۔ جیسے بیٹی نے کہا زیور اتار دیں، باپ نے دروں کو ہاتھ لگایا، بیٹی نے کہا بابا درد ہو رہا ہے، اماں سے کہیے وہ اتارے۔ کتنے آرام سے اتار رہا ہوگا باپ، مگر بیٹی نے کہا بابا درد ہو رہا ہے، اماں سے کہیے کہ وہ اتارے۔ اب تمہیں کیسے بتاؤں کہ شمر نے کیسے اتارے؟ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایسے اتارے کہ کانوں سے آج تک خون بہ رہا۔